کے سینے میں آ جائے اللہ کا خوف، جس کے کلیجے میں سما جائے، تو پھر وہ انسان دنیا کی کسی طاقت سے ڈر نہیں سکتا۔ اگر آپ کو اندازہ نہ ہو، وشواس نہ ہو، یقین نہ ہو، تو آپ کر کے دیکھ لیجئے۔ میں پورے ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں کہ جس کے سینے میں اللہ کا ڈر آ جائے، پھر وہ انسان دنیا کے کسی انسان سے، کسی طاقت سے ڈر نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کے سینے میں رب کا خوف ہے، اللہ کا خوف ہے۔ اور آپ نے اندازہ کیا ہوگا، دیکھا ہوگا، تجربہ کیا ہوگا کہ جس کے سینے میں رب کا خوف نہ ہو، جس کے سینے میں اللہ کا ڈر نہ ہو، وہ دنیا کی معمولی سی طاقت سے بھی ڈرتا نظر آتا ہے، کانپتا لرزتا رہتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو، دنیا والے آپ سے ڈریں۔ آج آپ سنتے ہوں گے خبروں میں، ٹیلی ویژن میں، سماچار میں، مسلمانوں کے ساتھ، مسلمان کے بچوں کے ساتھ، مسلمان کا جو محلہ ہے اس کے ساتھ لوگ خون ریزیاں کرتے ہیں، مسلمان کے نوجوانوں کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ کیوں؟ غلطی کس کی ہے؟ میری غلطی، اس لیے کہ ہم اللہ سے ڈرتے نہیں۔ اگر اللہ سے ڈرتے تو دنیا ہمارے قدموں میں ہوتی، اگر رب کا خوف میرے سینے میں ہوتا، ہم ڈرنے والوں میں نہ ہوتے بلکہ ڈرانے والوں میں ہوتے۔ اس لیے میرے دوستو، میرے نوجوانوں، اپنے سینے کے اندر رب کا خوف پیدا کرو، اپنے اندر رب کے خوف کو ڈالو۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم کامیاب ہو جائے، اگر چاہتے ہو کہ دنیا میں ہماری برتری ہو جائے، اگر چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت میں ہم بہتر ہو جائے، تو صرف اور صرف اپنے اندر رب کا خوف پیدا کر لو، رب کا ڈر پیدا کر لو۔ اب دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سچے کون لوگ ہیں؟ رب فرما رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو آپ ڈھونڈیے کہ سچا کون ہے، اچھے کون ہے؟ تو میرے دوستو، آپ علماء کی بارگاہ میں آئیں گے، علماء بتاتے ہوئے نظر آئیں گے، ارے سچوں کو ڈھونڈ رہے ہو، آؤ میں تجھے پتہ بتا رہا ہوں، آؤ میں تجھے ایڈریس دے رہا ہوں کہ سچے کون ہیں۔ تو علماء کی بارگاہ سے آپ کو یہی پیغام ملے گا کہ سچوں کی جماعت صحابہ کرام کی جماعت ہے، سچوں کی جماعت صحابہ کرام کی جماعت ہے، تابعین کی جماعت ہے، تابعین کی جماعت ہے، اللہ کے ولیوں کی جماعت ہے، اللہ والوں کی جماعت ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کی جماعت ہے، جو اللہ کے محبوب ہیں ان کی جماعت ہے، جو اللہ والے ہیں ان کی جماعت ہے۔ ابھی یہ مہینہ جو گزر رہا ہے، جانتے ہیں نا مہینہ کون سا ہے؟ ربیع الاخر شریف کا ہے نا۔ انگریزی میں لوگوں کو کچھ تو ابھی یاد ہو چکا ہے، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، لیکن مسلمانوں کو اور مسلمان کے بچوں کو، اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں، کچھ لوگ ہوں گے جنہیں اسلامی مہینہ معلوم ہوگا، لیکن اکثر و بیشتر لوگوں کو اسلامی مہینے کا نام نہیں معلوم۔ تو اسلامی مہینے کا یہ جو مہینہ ہے ربیع الاخر شریف کا مہینہ ہے، اور آپ جانتے ہوں گے کہ یہ مہینہ منسوب ہے اللہ کے ولی، ولیوں کے ولی، ولیوں کے سردار سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے یہ مہینہ منسوب ہے۔ 11 تاریخ کو آپ لوگوں نے پروگرام کیا ہوگا یا فاتحہ خوانی کروایا ہوگا، ہے نا۔ میں کہنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ فرمایا، ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور یہ مہینہ جو اللہ کے ولی ہیں،
جو تمام ولیوں کے سردار ہیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ اللہ والے تھے، یہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، اور اللہ کے ڈرنے کا سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ انعام ملا کہ آپ جو کہہ دیتے تھے، آپ کی زبان سے جو ارشاد ہو جاتا تھا، آپ کی زبان سے جو کلمات نکل جاتے تھے وہ پورا ہوتا تھا، اس لیے کہ اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے بے شمار کرامتوں کا ظہور ہوا، ان کرامتوں کو شمار کرنا ممکن نہیں۔ آئیے چند باتیں میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ جب واز فرماتے تھے، تقریر کرتے تھے، مائک نہیں ہوتا تھا، مجمع کی تعداد 70 ہزار 80 ہزار مجموع کی تعداد ہوا کرتی تھی، اور اس مجمع میں صرف انسان ہی نہیں آتے، اللہ کے فرشتے بھی تشریف لاتے، اللہ کے ولی بھی آتے، جن بھی آتے، اور ایسی مقدس جماعت ہوا کرتی تھی۔ 70 ہزار 80 ہزار کا مجمع ہوتا تھا۔ اور آج ہم اور دیگر علماء کرام مائک کے ذریعے بولتے ہیں، اس زمانے میں مائکوں کا انتظام نہ تھا، لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، لیکن اللہ کے ولی کی زبان میں، اللہ کے ولی کی ذات سے یہ کرامت ظہور ہوتا تھا کہ جس آواز سے آگے کے لوگ سنا کرتے تھے، 70 ہزار کے بعد جو آخری سب میں لوگ ہوتے تھے اتنی ہی آواز میں سنا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے ولی کی کرامت تھی۔ اور یہی نہیں، اللہ کے ولی کی کرامت حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ واز کر رہے تھے، تقریر فرما رہے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج شریف کا واقعہ بیان کر رہے تھے کہ تھوڑے سے وقت میں ہمارے نبی، آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چند گھڑی میں آسمان پہ تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، جنت جہنم کو دیکھا، سارے نبیوں سے ملاقات کیے، فرشتوں سے ملاقات ہوئی۔ اللہ کے ولی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی یہ بیان فرما رہے تھے تھوڑے سے وقتوں میں، اتنے وقت میں کہ چھٹکیلی جنجیریں ہل رہی تھی، جس پانی سے وضو کیا تھا پانی بہ رہا تھا، بستر گرم تھا، یہودی سنتا ہے، دل میں سوچنے لگتا ہے۔ مسلمانوں کی یہ کہانی ایسے ہی بیان کیا کرتے ہیں، اور یہ کہانی دماغ میں اتر نہیں رہا، بالکل دیو مالا کی کہانی کی طرح ہے کہ اتنے ہی وقت میں اتنے سارے سفر کیسے طے ہو سکتے ہیں، ساتوں آسمان کا سفر کیسے طے ہو سکتا ہے، نبیوں سے کیسے ملاقات ہو سکتی ہے، اللہ سے کیسے ملاقات کر کے اتنے ہی وقت میں آ جائیں گے۔ یہودی دل میں سوچا، اور مجمع سے نکل کر کے گھر چلنے کے لیے تیار ہوا۔ راستے میں جب چلا، دل میں خیال آیا کہ گھر تو جا ہی گئے ہیں، چلتے ہیں بازار مچھلی خرید لیتے ہیں۔ گیا بازار یہودی، مچھلی خریدا، گھر پہنچا، بیوی سے کہا بیگم مچھلی بناؤ اچھی طریقے سے، اور کپڑا تو ہم نہا کر کے آتے ہیں۔ غسل کرنے کے لیے گیا، کہاں گیا؟ دریا پہ، اور جو ہی دریا پہ پہنچا، گھاٹ پہ اپنے پورے کپڑے کو نکالا، گھاٹ پہ رکھا، یہودی دریا کے اندر گیا، ڈبکی مارا، اور جو ہی ڈبکی مارا، ڈبکی مار کر کے سر جو اوپر کیا تو وہ یہودی پریشان، نہ اس کو آسمان دکھائی دے رہا ہے، نہ دریا کا پانی نظر آ رہا ہے، ہکا بکا، اس لیے کہ جس گھاٹ پہ وہ گیا تھا نہ وہ گھاٹ نظر آ رہا ہے، دوسرا گھاٹ آ گیا، دریا بھی دوسرا، انجان شہر، ننگا بدن، اور جب وہ ڈبکی مارا تھا تو مرد تھا، اور ڈبکی مار کر کے سر اوپر کیا تو مرد سے عورت ہو چکا ہے۔
مرض سے عورت ہو چکا ہے، انجان شہر ہے، انجان گھاٹ ہے، کرے تو کیا کرے، پریشان کہ نکلوں تو کیسے نکلوں، بدن پہ کپڑا بھی نہیں، ہاں مرد ہو گئی عورت، اب کرے تو کیا کرے، اسی میں ہاتھ باندھ کر کے کھڑی ہے۔ چنانچہ کچھ وقت گزرتا ہے، وہاں کے بادشاہ کا شہزادہ گھوڑا پہ سوار ہو کر کے گھاٹ پہ آیا، کیا دیکھ رہا، ایک حسین و جمیل عورت، خوبصورت عورت دریا کے اندر ڈری سہمی کھڑی ہوئی ہے۔ شہزادہ گھوڑے کو روکتا ہے، پوچھتا ہے اے لڑکی، اے عورت، کیا وجہ ہے پانی میں تم ڈبکی مار کر کے کھڑی ہو، ڈری سہمی نظر آ رہی ہے، ماجرا کیا ہے؟ چنانچہ وہ عورت کہتی ہے پہلے کپڑا پھینکو، گھاٹ سے میں کپڑا اپنے بدن پر لپٹوں، باہر آؤں تو بتاؤ۔ چنانچہ شہزادہ ہے کپڑا دیا، وہ عورت کپڑا بدن پہ ڈال کر کے باہر آیا، سارا ماجرا بیان کیا، کہا غلط ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ شہزادہ کو وشواس نہیں ہوا، لے گیا اپنے گھر، شادی کیا اس عورت سے، شادی کرنے کے بعد کچھ عرصہ کے بعد بچے بھی ہوئے، اور جب بچے ہوئے کچھ زمانہ گزرا، پھر اس عورت کے دل میں خیال آیا کہ چلتے ہیں آج دریا نہانے، چلتے ہیں سمندر۔ چنانچہ کپڑا لیا، گیا اسی شہر میں، گھاٹ پہ کپڑے کو رکھا، سمندر میں گئی ہے وہ عورت اور ڈبکی ماری، اور ڈبکی مار کر کے سر کو اوپر کرتی ہے، اب پریشان، وہی پہلا والا گھاٹ نظر آ گیا، دریا نظر آ گیا، پہلے والا شہر نظر آ گیا۔ اب وہ عورت نہیں مرد ہے، جو پہلے مرد تھا وہی مرد بن گیا۔ وہ آدمی پریشان، گیا گھر تو دیکھ کیا رہا ہے کہ بیوی ابھی مچھلی بنا ہی رہی ہے۔ بیوی سے کہتی ہے بیگم ابھی تک مچھلی بنا ہی رہی ہو؟ تو اس کی بیوی نے کہا کیوں، کیا لیٹ ہو گیا؟ کہا لیٹ نہیں ہوا، پریشان کہ میں شادی بھی کر لیا، بچے بھی ہوئے، اتنا وقت بھی گزرا، میری بیوی ابھی تک مچھلی بنا رہی ہے۔ چنانچہ وہ یہودی گھر سے گیا، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے مجمع میں گیا، کیا سن رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے کہ حضور سیدنا غوث پاک اسی واقعہ معراج کو بیان کر رہے ہیں۔ غوث اعظم ارشاد فرما رہے ہیں اے لوگو، اگر میرے نبی کے معراج پر کسی کو یقین نہیں، یہودی سے پوچھ لے، یہودی سنتا ہے، غوث اعظم کے قدموں پر اپنے سر کو رکھ لیتا ہے اور کہتا ہے حضور بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کہنے کی بات نہیں ہے، حضور میرے اب مجھے اپنا کلمہ پڑھائیے اور مسلمان بنا دیجیے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے غوث اعظم کی کرامت کہ ایک یہودی کو سارا دنیا دکھلا دے۔ میرے دوستو، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی وضاحت ہے۔ دیکھیے اب اللہ کے ولیوں کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ مقصد ہوگا کوئی، ہم اور آپ بھی پیدا کیے ہیں، کسی مقصد کے لیے پیدا کیے۔ اللہ نے اپنے ولیوں کو کیوں پیدا کیا؟ ذہن میں اس بات کو رکھیے کہ دین اسلام کی اشاعت کے لیے، دین اسلام کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالی اپنے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ میں دین مکمل تھا، نبی آخری نبی تھے، اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آ نہیں سکتے۔ اب دین اسلام جس کی بنیاد ڈال کر، جس کا بنیاد ڈال کر اللہ کے رسول دنیا سے گئے ہیں، اس دین اسلام کو آگے کون پھیلائے گا؟ جب اسلام پر کوئی بدبخت دھبا لگانا چاہے گا، دھبے کو مٹائے گا کون؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو جماعتوں کو پیدا کیا، ایک علماء کرام کی اور ایک اولیاء اللہ کی جماعت۔ یہی دو جماعتیں ہیں جو دین اسلام کی ناموس و رسالت کا رکھوالا ہے۔ جب کوئی بدبخت اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا، اسلام کو مٹانے کی کوشش کرے گا، تو یہی دو جماعت ہے جو جا کر کے اسلام کی حفاظت کرے گا۔
जजीरे को बुलंद करेंगे। आप देखें, जब हिंदुस्तान गुलाम था, अंग्रेजों के कब्जे में जब हिंदुस्तान गुलाम था, तो हिंदुस्तान के साथ साथ कई ऐसे और मुल्क थे जो अंग्रेजों के कब्जे में था। कश्मीर भी अंग्रेजों के कब्जे में था, जहां पे ईसाईयत का अलगार था, ईसाईयतों की मशीनरी काम कर रही थी, मुसलमानों को बरगलाया जा रहा था और मुसलमानों को अपने दीन में ईसाईयत में शामिल कर रहे थे, और वो लोग ईसाई अपने मकसद में कामयाब भी हो रहे थे। चुनांचे उलमाए हक, उलमाए इस्लाम को इसकी खबर होती है। उलमाए इस्लाम की एक जमात, एक गिरोह कश्मीर की सरहद में पहुंचते हैं और अपने इस्लाम का प्रचार करते हैं, इस्लाम की हक़ानियत को बयान करते हैं, इस्लाम की सुथराई को बयान करते हैं, इस्लाम की अच्छाई को बयान करते हैं। चुनांचे जब ईसाइयों ने देखा और जाना कि कुछ मौलवी हजरात यहाँ आया है जो इस्लाम की हिफाजत करने के लिए आया है, जो मुसलमानों को समझाने के लिए आया है, चुनांचे ईसाइयों की मीटिंग पे मीटिंग होने लगी। मीटिंग पे मीटिंग कि किसी तरीके से इन उलमाए इस्लाम पर इल्जाम आयद कर दो, कचहरी में पहुंचा दो और इस पर मुकदमा डाल दो, ताकि इसे तख्त पर पहुंचा दिया जाए, फांसी पे लटका दिया जाए। चुनांचे ईसाइयों की एक जमात वहां कचहरी में पहुंचता है, मुकदमा दायर करता है और कहता है, हुजूर ऐ हाकिम वक्त, कुछ मौलवी हजरात आए हैं जो ईसाईयत को बदनाम कर रहा है, ईसाईयत मजहब पर बदनुमा दाग लगा रहा है, जो फितना फसाद बर्पा करना चाह रहा है। हुजूर उन लोगों को गिरफ्तार कीजिए और उसे फांसी पर लटका दीजिए। हाकिम ने कहा कि सुनो, इल्जाम तुम साबित करो, सजा देना मेरा काम है। ईसाइयों ने कहा, हुजूर इल्जाम हम आयद करेंगे, साबित भी कर देंगे, लेकिन सजा देना आपका काम है। कहा ठीक है। चुनांचे बुलाया गया है हाकिम के दरबार में, वह उलमाए हक, उलमाए इस्लाम बुलाए गए हैं हाकिम के वक्त में, हाकिम की बारगाह में। चुनांचे कहा गया है कि सुना है कि तुम लोग मेरे मजहब को बदनाम कर रहे हो, मेरे मजहब पे दाग लगा रहे हो, फितना फसाद करने के लिए आए हो, यहाँ पर झगड़ा लगाने के लिए आए हो। उलमाए इस्लाम ने कहा नहीं, बल्कि मैं वह दीन इस्लाम की पाकीज़ी को बयान कर रहा हूँ, जो दीन इस्लाम लोग छोड़ करके आपकी ईसाईयत मजहब को कबूल करने जा रहे हैं। चुनांचे ईसाइयों ने कहा कि सुनो, तुम मुसलमान हो? कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान। तेरा दीन इस्लाम है? कहा मेरा दीन इस्लाम है। तुम्हारे नबी बरहक हैं? तो हाँ है। तेरे नबी का हदीस ठीक है, सही है? कहा हाँ। कहा कि सुनो, मैंने तेरे नबी की हदीस सुनी है। तेरे नबी की एक हदीस है कि मेरे उम्मती के उलमा बनी इस्राइल के नबियों के जैसे होंगे। क्या ये तेरे नबी की हदीस है? उलमाए इस्लाम ने कहा जी ऐ हाकिम वक्त, या मेरे नबी की हदीस पाक है, ये हक है, सही है। तो कहा सुनो, मेरे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुर्दे को जिंदा कर दिया करते थे। अगर तेरे नबी का हदीस ठीक है, सही है, तो तुम मुर्दे को जिंदा करके दिखाओ। मेरे दोस्तों, सारे उलमा इस्लाम को पसीना आने लगा, इसलिए कि उलमा थे, औलियाए कराम होते, दिखा देते। उलमाए इस्लाम थे, दलील दे करके बताते, सबूत दे करके बताते। अगर औलिया की जमात होती, दिखा देते। सारे उलमाए इस्लाम को पसीना, सर से लेकर पांव तक पसीना टपक रहा है, करे तो क्या करे। चुनांचे हाकिम ने गरजदार आवाज से कहा, जल्दी मुर्दे को जिंदा करके दिखा। अगर नहीं करते हो तो कहो मेरा इस्लाम झूठा है, मेरा दीन झूठा है, मेरे नबी झूठे हैं, मेरे नबी की हदीस झूठी है। चुनांचे सारे उलमा
اسلام ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، کرے تو کیا کرے؟ چنانچہ آپس میں مشورہ کر کے حاکم کے دربار میں کہتے ہیں حضور مجھے مہلت دی جائے، وقت دیا جائے۔ کہا کتنا وقت چاہیے؟ علماء اسلام نے کہا 40 دن دیا جائے۔ حاکم نے سوچا 40 دن تو کیا 40 برس بھی دیا جائے گا، یہ لوگ مردے کو زندہ کر کے نہیں دکھائیں گے، دے دیا 40 دن کی مہلت۔ ایک جیل خانہ میں قید کر دیا گیا۔ اب علماء اسلام قید خانے میں ہیں، دنوں رات کا پتہ نہیں، دنوں رات رو رہے ہیں، گریہ جاری کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں مولا میری زندگی کا سوال نہیں ہے، تیرے اسلام کی حقانیت کا سوال ہے۔ مولا میری زندگی کا سوال نہیں ہے، تیرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کا سوال ہے۔ مولا تو ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے، ساری چیز ملاحظہ کر رہا ہے۔ پھر بارگاہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں استغاثہ پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ اسم قالنا، اے ہمارے نبی پاک آپ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، ساری چیزیں ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح گریہ جاری میں وقت گزر رہا ہے اور 40 دن کا عرصہ گزر گیا۔ جب 40 دن کا عرصہ گزرا سارے علماء پریشان، اب کیا ہوگا؟ جو مہلت ملی تھی مہلت کا وقت ختم، چنانچہ گریہ جاری ہے، چنانچہ حاکم کے دربار سے بلاوا آ جاتا ہے، حاکم کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں علماء اسلام۔ حاکم نے گرجدار آواز سے کہا اے مولویو تیرا وقت پورا ہو چکا، چل مردے کو زندہ کر، اگر نہیں کرتے ہو تو اپنے منہ سے اقرار کر، اپنے زبان سے اقرار کر کہ میرا دین جھوٹا ہے، میرا اسلام جھوٹا ہے، میرے نبی جھوٹے ہیں، میرے نبی کی حدیث جھوٹی ہے۔ سوال پہ سوال کرتے جا رہا ہے، اگرچہ علماء اسلام کی نظر حاکم کی کرسی کی طرف ہے لیکن دل مدینے والے آقا کی جالی کی جانب ہے۔ چنانچہ سوال پہ سوال ہو رہا ہے، چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدنا علی حمدانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو جگاتے ہیں، بیدار کرتے ہیں، جو حمدان میں رہتے تھے، ملک عراق میں رہتے تھے۔ سید علی حمدانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے نبی پاک فرماتے ہیں اے میرے غلام، اے میرے آل، جا جلدی سے کشمیر میں پہنچ، میرے کچھ غلام ہیں پریشان ہیں، پریشانی کے عالم میں ہیں، جا کر کے ان کی مدد کر، اسلام کی حقانیت کو بیان کر، اسلام کی سچائی کو بیان کر، میرے حدیث کو صحیح ثابت کر کے دکھا۔ اب دیکھیے حمدان سے پلک جھپکتے ہی حضرت سید علی حمدانی رحمت اللہ تعالی علیہ سرحد کشمیر میں پہنچتے ہیں اور حاکم کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں۔ گویا کہ ایک پاؤں حمدان میں تھا، دوسرا قدم کشمیر میں تھا اور وہ حاکم سوال پہ سوال کر رہا ہے۔ چنانچہ حضرت علی حمدانی رحمت اللہ تعالی علیہ پکارتے ہیں، گرجدار آواز میں پکارتے ہیں، کہتے ہیں اے بدباتی میرے اسلام پر داغادار، میرے اسلام کو داغادار مت کر، بلکہ میرا اسلام بھی سچا ہے، میرے نبی بھی سچے ہیں، نبی کی حدیث بھی سچی ہے۔ اے بدباتی تو ایک مردے کی بات کرتا ہے، اگر تو سارے قبرستان کے مردے کو میں زندہ کر دوں۔ ارے تیرے نبی کی تیرے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کرتے تھے، ہمیں حق ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن تم میں کوئی ہے جو مردے کو زندہ کر کے دکھلا دے؟ لیکن سنو، میں کوئی نبی نہیں ہوں، میں رسول نہیں ہوں، میں آل نبی ہوں، غلام رسول ہوں۔ ارے ایک مردے کی بات نہ کر، چل قبرستان، سارے قبر والوں کو زندہ کر کے دکھا دیا۔ چنانچہ گیا ہے حاکم،
حاکم کا سپاہی گیا ہے، پیچھے پیچھے علماء کرام گئے ہیں، چنانچہ حضرت سید علی ہمدانی رحمت اللہ علیہ قبرستان پہنچتے ہیں اور مردوں کو آواز دیتے ہیں، کہتے ہیں تم بِإِذْنِ اللہ، جو ہی آپ کا یا فرمانا تھا، 1 2 نہیں 10 20 نہیں، بلکہ قبرستان میں جتنے بھی مردے تھے سب کھڑے ہو گئے۔